الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے مہینے جانے ہوئے تو جو حج کی نیت کرے اس میں اور نہ عورتوں سے صحبت کا تذکرہ کرے اور نہ کچھ گناہ اور نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک، اور جو تم برائی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ لے لو ساتھ کہ توشہ سب سے بہتر پرہیزگاری ہے۔ اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج ما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ الحج وقته اشہر معلومات شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وقيل كله فمن فرض على نفسه فيهن الحج بالإحرام به فلا رفث جماع فيه ولا فسوق معاصي ولا جدال خصام في الحج ولا فسوق معاصي ولا جدال خصام في الحج وفي قراءة بفتح الأولين والمراد في الثلاثة النهي وما تفعلوا من خير كالصدقة يعلمه الله فيجازيكم به ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا زاد فيكونون كلا على الناس وتزودوا ما يبلغكم بسفركم فإن خير الزاد التقوى ما يتقى به سوال الناس وغيره واتقون يا أولي الألباب ذوي العقول۔ الحج شارع یہاں وقت ہو کا لفظ لے کر آئے ہیں اس لیے کہ حج فعل ہے اور فعل مہینے نہیں ہوتا، تو اس پہ جو اعتراض وارد ہو سکتا تھا اعتراض مقدر عبارت نکال کر اسے دور کر دیا کہ مضاف محذوف ہے تو حج مہینے نہیں، حج کا وقت وہ مہینے ہیں حج کے، اس لیے مضاف کو محذوف نکالا، یعنی وقت الحج وقت الحج اشہر معلومات، حج کے وقت جانے ہوئے مہینے ہیں، جانے ہوئے مہینے ہیں۔ اور اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ جانے ہوئے مہینے کون سے ہیں، شوال ذو القعدہ اور اشہر لیال من ذی الحجہ، شوال ہے اور ذو القعدہ ہے اور حج ذی الحجہ میں سے 10 دن، یعنی 2 مہینے 10 دن، 2 مہینے 10 دن۔ وقیل کلو، اور بعد نے کہا سارا مہینہ، یعنی 3 مہینے ہو گئے، اور اس کے قائل امام مالک علیہ رحمۃ الرحمن ہے، اور اس کے نزدیک جائز ہے رکن کے طواف رکن کو مؤخر کر دینا آخری مہینے تک، کیونکہ ان کے نزدیک پورا ہی مہینہ ہے، لہذا پورے مہینے میں طواف زیارہ کو بھی مؤخر کر دیا جائے تو امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک جائز ہے۔ فمن فرض علی نفسہ، جو اپنے نفس پر ان مہینوں میں حج فرض کرے، بالاحرام بھی، شاعر نے علی نفسی کی عبارت ذکر کی، اضافہ کیا کہ اپنے نفس پر وہ فرض کرے، اور بالاحرام بھی پھر ان مہینوں میں حج کو اس کا احرام باندھ کر، اس کا یعنی موری مو کر، اس کا حج کا احرام باندھ کر فرض کرے تو فلا رفث، اب دیکھو نا آگے جزا آ رہی ہے، فلا رفث، تو اس میں یعنی فی اس میں معذوف نکالا، جمع کا لفظ رفث کی تفسیر کی کہ اس میں جمع نہیں ہے، اس میں حج میں جمع نہیں ہے، ولا فسوق معصیہ، کوئی نافرمانی نہیں ہے، نافرمانی، ولا جدال خصامہ، کوئی جھگڑا نہیں ہے، فی الحج، حج میں، کہتے ہیں فی قراءۃ، ایک قراءت میں بفتح الاولین، دونوں کی فتح کے ساتھ ہے، دونوں کی
یعنی ہے تو آپ نے آگے رضوان نے بھی بتایا کہ کتنی وجوہات ہیں، 5 وجوہات اس نے کہا کہ 5 وجوہات ہیں اعراب کی. والاہل کنایۃ عن النفس، کہتے ہیں اہل جو ہے محرم کا نفس سے کنایا ہے، محرم کی کنایا ہے، لیکن کہتے ہیں بہتر یہ کہ کہا جائے اہل سے مراد زوجہ اور اولاد ہیں جو اس کے گھر کے نیچے ہیں سوائے باپوں کے اور باقی تو رہ گئی بھائیوں کے، سوائے یعنی فلا رفث یہ ولا فسوق بھائی بہنوں کے. ولا جدال اور الحق بالمتمتع، اور کہتے ہیں متمتع کے ساتھ جو ذکر کیا گیا اس میں سنت کے ذریعے قانین کو بھی لاحق کر دیا گیا ہے، یعنی حکم جو متمتع کا ذکر کیا گیا ہے سنت کے ذریعے قانین کے لیے بھی، قانین کو بھی اسی حکم میں لاحق کیا گیا اسی، یعنی وہ من یحرم بالعمرہ والحج معا، یعنی قانین وہ ہوتا ہے جو عمرہ اور حج کا اکٹھا ہی احرام باندھے، یا یدخل الحج علیہ قبل طواف، یا حج کو اس پر ہی داخل کرے، عمرے پر ہی داخل کرے قبل طواف، طواف سے پہلے، طواف سے پہلے حج کو اس پر کیا کر لے، عمرے پر داخل کر لے. اسے کہتے ہیں قارن. یعنی میں نے بتایا کہ حج عمرے کا اکٹھا ہی احرام باندھ لیتا ہے، یا پھر وہ ابھی طواف نہیں کیا اس نے تو اس سے پہلے عمرہ پر ہی اس نے حج کو بھی داخل کر لیا ہے. تو اس کو بھی یہ بھی دم دینا پڑے گا، وہ میں نے بتا دیا ایسی صورت کہ اس کو ڈبل ہوگا اس کا، تو مفرد کا سنگل ہوگا، مفرد کا سنگل ہوگا. حدی تو جو قارن ہوتا ہے اس کے لیے ڈبل، اور جو متمتع ہوتا ہے بطور حج کے شکر کے اس کے لیے ایک ہوتی ہے قربانی، اور جو مفرد ہوتا ہے اس کے لیے بھی مفرد جو ہے نا، اس پہ جو دم آئے گا وہ دم کی جو بات کی تھی، اس پہ ایک آئے گا. یہ موسر ہوگا تو اس پر ایک آئے گا، قارن ہوگا اس پہ 2 آئیں گے. لیکن یہ بتا رہا ہوں اب جو حج کی قربانی ہے یہ متمتع پہ ایک آئے گی اور قارن پہ 2 آئیں گے، قارن پر 2 آئیں گے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرے، فیما یأمرکم بہ، اس میں جو تمہیں وہ حکم دیتا ہے، اللہ کے حکم میں اللہ سے ڈرے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرے. وینہاکم عنہ، اور جس سے مالک روکتا ہے اس میں بھی اللہ سے ڈرے. ٹھیک ہے، تو کس سے روکا ہے، اس سے باز رہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم جان لو کہ اللہ کا سخت عذاب ہے، اللہ کا عذاب سخت ہے. لمن خالفہ، اس کے لیے جو اس کی مخالفت کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزا ہے کہ علم جزا کا سبب ہوتا ہے. کس کا سبب ہوتا ہے؟ اللہ جانتا ہے تو فیجازیکم بھی، تو پھر وہ تمہیں جزا دے گا اس پر جو تم بھلائی کرو گے. جیسے صدقہ کرو گے تو تمہیں رب تمہارے صدقہ کو جانتا ہے، تمہیں جانتا ہے، ضائع نہیں ہوگا، تمہیں بدلہ دے گا. فیجازیکم بھی، تمہیں اس کا بدلہ. ونزل فی اہل یمن، یہ جو اگلی آیت ہے نا یہ اہل یمن کے بارے میں نازل ہوئی. وَكَانُوا يَحُجُّونَ بِلَا زَادٍ، وہ بغیر توشے کے ہی حج کرتے تھے. ساگ کھانے کے لیے سامان نہیں لے کے جانا، توشہ لے کے نہیں جانا، ایسے ہی حج کرتے تھے. فَيَكُونَ كَلًّا عَلَى النَّاسِ، پھر وہ لوگوں پر محتاج ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ لوگوں پر. تو جب یہ تو وَتَزَوَّدُوا، فرمایا تم توشہ لو، کیا کرو، سامان لو اپنا، زیادہ راہ لو، زیادہ ما یبلغ فی بسفرکم، جو تمہیں سفر میں کفایت کرے. اتنا تو لو جو تمہیں سفر میں کفایت کرے. تو یا تمہیں منزل تک پہنچائے، تمہیں منزل تک پہنچائے تو وہ تم توشہ لو. فإن خیر الزاد التقوی، کیونکہ یہ فاتحہ لے لیا تھا، کیونکہ خیر الزاد التقوی، بہتر زاد راہ، بہتر تقوی ہے. بہتر زاد راہ، تم بھی ساتھ زاد راہ دو، بہتر زاد راہ، کیونکہ بہتر زاد راہ تقوی ہے. کیا مطلب؟ جس کے ذریعے لوگوں سے اور لوگوں کے علاوہ سے سوال سے بچ سکے، وہ ہے تقوی، کہ جس کے ذریعے لوگوں اور اس کے علاوہ سے سوال سے بچ سکے. تم بھی زاد راہ لے کے چلو، یہ تقوی بہتر ہے. کبھی کسی سے مانگو، کبھی کسی سے مانگو، ٹھیک ہے. تو بہتر ہے تقوی، یعنی کہ وہ چیز جس کے ذریعے لوگوں سے سوال اور اس کے علاوہ سے سوال کرنے سے بچ سکے. کیا؟ اسے تقوی. واتقونی یا اولی الالباب، اور اے عقل والو مجھے سے ڈرو. اے عقل والو، یعنی الباب، اولی الالباب کی تشریح کی ہے ذوی العقول سے. اے عقل والو مجھ سے ڈرو. اللہ جل وعلا عمل کی توفیق